میں آج اپنے درمیان اپنے مرشد و مربی حضرت الاستاذ فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو پا کر بے انتہا خوشی و مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت والا جن کے اوپر اس وقت ملت کا پورا بوجھ ہے، ملت کی پوری ذمہ داری ہے، اور اس وقت پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کی نگاہیں حضرت کی طرف اٹھی رہتی ہیں، اپنی تمام تر مصروفیات، اپنی تمام علالت اور بہت سارے اہم کاموں کے درمیان حضرت نے میری ادنا سی درخواست کو قبول کرتے ہوئے تذکرہ علماء مدھوبنی سیمینار کے لیے وقت نکالا۔ میں حضرت کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ چونکہ پروگرام باضابطہ شروع ہو چکا ہے اور اصل میں ہمیں مقالہ نگاروں کو سننا ہے، تو میں مختصر اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ میں آج جو یہ کچھ آپ کاوش دیکھ رہے ہیں، پہلے سیمینار ہم نے 2021 میں پہلا سیمینار شروع کیا، جس میں 4 شخصیتوں پر ہم نے مقالے لکھوائے تھے۔ حضرت مولانا زبیر احمد قاسمی نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا وسیع احمد صدیقی قاسمی محتوی مدرسہ چشم فیض ململ مدھوبنی، جو کہ میرے مربی و سرپرست تھے، حضرت مولانا مکین احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا قاضی حبیب اللہ قاسمی قاضی شریعت دارالقضاء امارت شریعہ مدرسہ فلاح المسلمین مدھوبنی۔ جس وقت ہم نے وہ سلسلہ شروع کیا تھا، مجھے خود یقین نہیں تھا مجھے اپنی ذات پر کہ ہم کامیابی کی اس منزل تک پہنچیں گے۔ الحمدللہ پہلے سیمینار میں 4 شخصیات پر ہم نے شروع کیا۔ دوسرا سیمینار 2022 میں 0 مائل اونسی پہ منعقد ہوا، جس میں 11 شخصیات تھیں مدھوبنی ضلع کی۔ تیسرا سیمینار جو کہ پرسونی میں ہوا، اس میں 7 شخصیات تھیں، اور اس سال پھر 11 شخصیات ہیں۔ اب تک تقریباً 33 شخصیات پر ہم نے کام کیا۔ میں صرف ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ یہ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد ہمیں اپنے اکابر و اسلاف کی امانتوں کو نئی نسل تک پہنچانا ہے۔ ہمارے اکابر و اسلاف جنہوں نے دین حنیف کی خدمت، دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، بے پناہ آزمائشیں اختیار کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس سے واقف ہو اور ان کی روشنی میں اپنے زندگی کو آگے بڑھائے۔ یہی ہمارا مقصد ہے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم اس پروگرام کا اعلان کرتے ہیں اور ہم پورے ضلع سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایسی شخصیات ہوں جن کے کچھ کارنامے ہوں، تو آپ ان کے نشاندہی کریں۔ ان کے تعلق سے ہم مقالات کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں، تو عموماً ہمیں وارثین کی جانب سے بڑی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وارثین کی جانب سے ہمیں کوئی تعاون مضامین کے سلسلے میں، مواد کے سلسلے میں کچھ نہیں ملتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ان کے شاگرد ہیں، متعلقین اور متوسلین ہیں جنہوں نے ان کو زندہ کر رکھا ہے۔ تو میں وارثین سے بھی گزارش کروں گا کہ کم از کم آپ ان کے حالات زندگی کو زندگی میں ہی نوٹ کر لیں، اور اگر آپ نہ لکھ سکتے ہوں تو آپ کے جو لکھنے والے ہوں ان تک اس کو پہنچا دیں، تاکہ ان کی زندگی جو ہے محفوظ ہو جائے، ایک دستاویز کی شکل اختیار کر جائے۔ جب میں نے یہ مدھوبنی تذکرہ علماء مدھوبنی کا سلسلہ شروع کیا تھا، تو پہلے ہی سال حضرت الاستاذ نے فرمایا تھا کہ اسے وسعت دو اور اسے ترہت، تذکرہ علماء ترہت یا تذکرہ علماء متھلانچل تک لے جاؤ۔ لیکن میں اپنے وسائل اور اپنے اسباب کو دیکھتے ہوئے آگے نہ بڑھ سکا۔ اس بار پھر حضرت الاستاذ نے یہ حکم دیا اور کہا کہ نہیں، اب اسے الگ الگ اضلاع میں تقسیم کر کے، کبھی تذکرہ علماء دربھنگا، کبھی تذکرہ علماء سیتامڑھی، اس طریقے سے اسے وسعت دو اور وہاں کے علماء سے تعاون لے کر اس کام کو کرو۔ تو انشاءاللہ تعالی میں نے حضرت الاستاذ سے وعدہ کیا ہے اور کہ ہم اس کام کو انشاءاللہ تعالی حضرت کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، ہدایت کے مطابق ہم اس کو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ آئندہ سال ہم سب سے پہلے حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم مظفر پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 حضرات پر ہم اپنا پروگرام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم آج اعلان کرتے ہیں، بلکہ جامعہ عائشہ صدیقہ نورچک کے بانی و ناظم حضرت مولانا حسنین صاحب نے ہمیں پیشکش بھی کی ہے کہ آپ اگلا سیمینار ہمارے یہاں کریں حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم مظفر پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ آپ حضرات کی دعائیں رہیں، تعاون رہا، تو انشاءاللہ تعالی آئندہ سال ان دونوں
جو ہمارے بہار ہی نہیں بلکہ پورے عالمی سطح پر مشہور تھے اور جن کے نام کا ایک جزء قاضی بن چکا تھا. انشاءاللہ تعالی ہمارا اگلا سیمینار ان دونوں حضرات پر ہوگا. میں ایک بار پھر اپنے استاذ محترم، اپنے مربی و مشفق حضرت الاستاذ مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب مدظل اور علی کا بے پناہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام رفقا کا جو ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں. آپ یہ سمجھے کہ آج جو کچھ بھی آپ رونق دیکھ رہے ہیں یہ میرے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ پوری ایک ٹیم ہے جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو ہمارے ساتھ کام وہ کرتے ہیں سمجھے کہ بس میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں. ہماری ٹیم کا ایک ایک فرد اس پروگرام کی کامیابی کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. میں اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. مقالے کا خلاصہ پیش کرنا ایسا ہی ہے جیسے شاہین کے جسم سے روح کھینچنے کا مطالبہ کرنا. بہرکیف میں لگاتار ہی پڑھ رہا ہوں، جہاں پر ٹائم ہو جائے روک دیجیے گا. وَبِهِ نَسْتَعِينُ أَمَّا بعد. مضمون نویس کی عمر تقریباً یہی 8-10 سال کے درمیان رہی ہوگی. مدرسہ اسلامیہ محمود العلوم دملہ کے سابق استاذ غالباً ماسٹر یونس صاحب کی درسگاہ میں یسن القرآن اما پارا اردو کا قاعدہ یا دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 1-2 کا زمانہ رہا ہوگا کہ کسی جمعرات کو بعد نماز ظہر پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہاتھ میں مچھلی کا شکار کرنے کے لیے بنسی والی لگی لے کر مدرسے کے سامنے سے یہ سمجھ کر گزر رہا تھا کہ آج تو چھٹی کا ہی دن ہے، شام تک مچھلی کا شکار کروں گا اور مزہ لیٹوں، کہ اچانک ایک روبدار آواز کانوں سے ٹکرائی. اے لڑکا ادھر آ. بائیں مڑ کر دیکھا تو ایک انتہائی وجیح اور باروب چہرہ کی حامل شخصیت دفتر کے سامنے کھڑی تھی. دیکھتے ہی ایسا لگا کہ ہاتھ مفلوج ہو گیا اور پاؤں شل ہو گیا. نہ آگے بڑھنے کی ہمت تھی نہ پیچھے بھاگنے کی طاقت. بھاگنا تو ممکن نہیں تھا کہ کل تو پھر مدرسہ آنا ہی ہے. بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ آج نہ صحیح کل صحیح روز جزا آنا ہی ہے. ہاتھ میں لگی لیے پینٹ شرٹ میں ملبوس اسی حالت میں پکڑے گئے مجرم کی طرح آواز کی طرف چل پڑا. دفتر کے سامنے کھڑی شخصیت نے پہنچتے ہی ہاتھ کی لگی چھین کر 2-4 لگیوں سے پیٹھ پر لگے میل کچول کو دور کر دیا. محمود العلوم کے اس عہد زرعی میں جمعرات کو بعد نماز ظہر تقریر و نعت وغیرہ کی تیاری میں بچے لگ جایا کرتے تھے تاکہ بعد نماز مغرب انجمن اصلاح اللسان کے پروگرام میں مناسب انداز میں شمولیت ہو سکے، جس کی تیاری کے ظہر کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی تھی. لہٰذا مجری نمبر 1 تو اس بنیاد پر ٹھہرا کہ تیاری کی جگہ ترکاری کے انتظام میں لگ گیا. اور عدالت عالیہ میں دوسرا گناہ یہ ثابت ہوا کہ مدرسہ کے روایتی لباس کرتا پاجامہ کی جگہ روایت شکن لباس پینٹ اور شرٹ میں کیوں گھوم رہا ہوں. گاؤں سے آنے جانے کی وجہ سے مدرسہ کے ان دونوں قوانین سے میں خود کو آزاد سمجھتا تھا. یہی سمجھ کر مدرسے کے آگے سیلاب کے بچے ہوئے پانی میں مچھلی کے شکار کے لیے نکل گیا. مجھے کیا معلوم کہ جس لگی سے مچھلی مارنے جا رہا ہوں اسی لگی سے خود ہی مار کھا جاؤں گا. فہمائش اور تعدیبی کارروائی کے بعد انہوں نے پینٹ شرٹ کی کراہت اور انجمن اصلاح اللسان میں شرکت کے فوائد بتا کر رخصت کر دیا. اس شخصیت کا نام مولانا ابرار احمد قاسمی ہے جو اس وقت اس مدرسے کے محتمم تھے. زندگی کا یہ بہت معمولی واقعہ تھا مگر یہ واقعہ میرے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوا. 1994-95 کے آس پاس میں عربی فارسی درجے میں آ گیا. عربی درجے کے طلبہ پر ان کی خاص توجہ ہوتی. وہ اپنی موجودگی کے زمانے میں دفتر یا اس کے باہر بیٹھ جاتے. جن طلبہ کے گھنٹے خالی ہوتے، جس کلاس کے اساتذہ غیر حاضر ہوتے، وہ ان طلبہ کو متعلقہ کتابوں کے ساتھ طلب کر لیتے. متعلقہ کتابوں سے سوالات کرتے. صحیح جواب دینے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے. سوال و جواب سے ناشنا طلبہ کبھی متعلقہ استاذ کی بھی ڈانٹ پلا دیتے، جس کی وجہ سے وہاں بیٹھنے والے طلبہ ہمیشہ امتحان کی تیاری کے موڈ میں رہتے. ان کے اس دور کو محمود العلوم کا عہد زرعی یعنی سنہرا دور کہا جاتا ہے.
ایسا نہیں تھا کہ وہ انتظامی امور کے لیے باہر نہیں جاتے تھے، علاقائی پنچایت معاملات میں وہ حصہ نہیں لیتے، لیکن ان سبوں کے باوجود تعلیمی امور پر ان کی خاص توجہ تھی۔ نماز سے قبل مسجد میں اچانک کسی طالب علم کو کھڑا کر کے اس کے بال اور ناخن چیک کر لیتے۔ مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ مدرسے کے اطراف کی بستیوں سے آمد رفت کرنے والے طلبہ عصر کی نماز پڑھے بغیر ہی بھاگنے کی کوشش کرتے، جن میں طلبہ کے اور لوگوں کے ساتھ میں بھی شامل ہوتا۔ شروعاتی دور میں میں بھی اسی تاریکین صلاۃ بھگورے طلبہ میں شامل تھا۔ مدرسے کے پیچھے کھیتوں میں زیادہ تر گنے کے کھیت تھے۔ ہم لوگ اسی چھپ چھپا کر بھاگنے کے لیے کوشاں رہتے، کیونکہ اس زمانے میں عصر کی نماز پڑھے بغیر دفتر کے سامنے عام راستے سے بھاگنا بھی ناممکن تھا۔ ان کی موجودگی میں مدرسے کے عقبی حصے سے بھاگنا تو اور مشکل تھا۔ بارکیف ڈائس پر اشارہ مل رہا ہے، میں خلاصے کے طور پر میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے اس پر لمبی گفتگو کی ہے، آخر میں خلاصہ کہہ رہا ہوں، مولانا انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں۔ بے شک ان سے بھی اس طرح غلطیاں ہوں گی، بلکہ ہوئی جس طرح ہم آپ سے ہوا کرتی ہے۔ ہندوستان کے موجودہ نظام میں مدارس چلانے میں جن مسائل مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان میں غلطیوں کے امکانات کچھ زیادہ ہی ہیں۔ پھر یہ کہ اجتماعی کام میں ہر ایک ماتحت اور عوام کے ہر گروپ کو خوش رکھا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر ایک کا زاویہ نظر الگ ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کے عمل سے ہر انسان خوش رہے۔ نیت، دیانت، اخلاص کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ ہم ظاہری پر حکم لگا سکتے ہیں اور منفی اور مثبت جہتوں کو سامنے رکھ کر یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ مولانا ایک غیر معمولی انسان تھے، جس نے تقریباً 55 سالوں تک ہزاروں تشنگان علوم کو سیراب کیا۔ میدان عمل میں آنے والا کھلاڑی کبھی چوکے چھکے لگاتا ہے تو کبھی آؤٹ بھی ہوتا ہے، بہت سارے بال اس سے یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اپنی حیثیت سے وہ خوب جانتا ہے کہ اس بال کو روکنا چاہیے تھا یا مارنا۔ کبھی اس کا فیصلہ صحیح ہوتا ہے، کبھی غلط۔ کبھی مارنے والے بال کو وہ نہیں مار پاتا اور کبھی نہ مارنے والے بال کو مار کرنے کی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ مولانا میدان علم و عمل کے لمبے عرصے تک انتہائی تیز و تند کھلاڑی رہے، جس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، تاہم مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کے حوالے سے ان کے 55 سالہ طویل خدمات پر نظر رکھنی چاہیے۔ پتہ نہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اندر سے بہت مضبوط انسان تھے۔ مخالفتوں کے طوفان کو اپنا ہمنوا بنانے کا ہر ہنر جانتے تھے۔ اس حوالے سے بلا شبہ وہ کامیاب محتمم تھے۔ وہ حالات موافق ہوں یا ناموافق، میدان عمل میں ڈٹے رہے، جگہ چاہے انہیں بدلنی پڑی، لیکن اپنے عزم کے پاؤں میں کبھی لغزش آنے نہیں دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ۔